حکم امداد سمرو لو جی ایک بڑا فیصلہ آ گیا اور فیصلہ ہے حکومت کا، اور حکومت نے عدالتی فیصلے سے پہلے ایک بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ 7 کردار ہیں اور کہانی آج کی 7 کرداروں کے گرد گھومے گی۔ ایک اور جیل ٹرائل کا سوچا جا رہا ہے۔ گیٹ نمبر 4 نے کیوں نظر انداز کر دیا اپنے لاڈلے کو، اور اب کس کو اپنا لیا ہے، اور وہ لاڈلا جو تھا وہ اس کو نظر لگی تو اب وہ کس کو نظر لگوانا چاہ رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کو چھوڑ کر جانے والے ابھی تک مصیبت میں کیوں ہیں، ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ کس نہج پر پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور پھر نکاح کا معاملہ عمران خان صاحب کے وہ بھی عدالتوں میں ہے۔ تو یہ ساری کہانیاں ہیں۔ آج دن بھر عدالتوں میں عمران خان صاحب کے وکلاء اور عمران خان صاحب کے مخالف وکلاء جو ہیں وہ اپنے دلائل دیتے رہے۔ ایک مقدمے میں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی سابقہ ساتھیوں کے خلاف جو چھوڑ گئے 2، ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی، نہیں ہو سکی، اور فرد جرم عائد نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ جو بھی تھی، لیکن اب فرد جرم عائد کرنے سے بچنے کے لیے جو ٹیکٹس استعمال کی جا رہی تھیں، جو کوششیں کی جا رہی تھیں، وہ کوششیں اب ایک اور جیل ٹرائل کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے، اس کا انجام ایک اور جیل ٹرائل کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے اسی سے شروع کر لیتے ہیں۔ آج ہوا یہ کہ توہین الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب، فواد چودھری اور اسد عمر، ان پر عائد ہونی تھی فرد جرم، اور جو عدالت لگی تھی وہ الیکشن کمیشن میں لگی تھی، اور الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں سندھ کے نثار درانی صاحب، ان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس میں نہ اسد عمر پیش ہوئے، نہ فواد چودھری پیش ہوئے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پیشی تو تھی ممکن اس صورت کے حکومت لے کر آ جائے، پچھلی پیشیوں پر بھی حکومت ان کو نہیں لے کر آئی، کیونکہ یا وزارت داخلہ یا جیل حکام، یہ کہہ کر کہ جناب عمران خان صاحب کی تو زندگی کو خطرہ ہے، سیکیورٹی معاملات ہیں، ہم ان کو یہاں نہیں لے کر آ سکتے، وہ تو ہم سائفر کا مقدمہ بھی جیل کے اندر ٹرائل کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو یہاں کیسے لایا جائے۔ تو لہٰذا ایک تو عمران خان صاحب کا معاملہ تو اس طرف چلا گیا ہوا ہے نا، لیکن آج جو تھی صورتحال وہ اس سے ذرا ڈیفرنٹ تھی۔ آج عمران خان صاحب کے پیش نہ ہونے کا معاملہ نہیں تھا، آج کیونکہ فرد جرم عائد ہونا تھا، اور فرد جرم کے لیے کم از کم وکیل اور اپنا ملزم ان دونوں کو پیش ہونا ہوتا ہے، لیکن یہاں عمران خان صاحب تو نہیں آئے جو اب رحم و کرم پر ہیں حکومت کی، ریاست کی، جیل میں نا قیدی ہیں، لیکن نہ فواد چودھری پیش ہوئے، نہ اسد عمر پیش ہوئے، نہ عمران خان صاحب کے وکیل۔ عمران خان صاحب کے وکیل کے معاون نے الیکشن کمیشن کی جو عدالت تھی، کیونکہ الیکشن کمیشن پراپر عدالت لگاتی ہے نا، تو اس میں کھڑے ہو کر کہا کہ جناب عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ تو کسی اور عدالت میں مصروف ہیں، لہذا التوا دیا جائے۔ اس پر ایک اور چیز ہوئی کہ سیکرٹری داخلہ کو بھی بلایا گیا تھا، ان کو پوچھا گیا تھا کہ جی آپ عمران خان کو کیوں نہیں پیش کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو تو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ تو پھر اس پر الیکشن کمیشن کی عدالت نے، یعنی الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں سینئر اپنا درانی صاحب، انہوں نے پوچھا کہ کیا اگر آپ کو تحفظات ہیں یہاں پر، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو کیا جیل میں اس مقدمے کی ہم سماعت کر سکتے ہیں، اس کو نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس پر سیکریٹری داخلہ نے کہا کہ آپ اگر جیل میں سماعت کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم نوٹیفائی کر لیتے ہیں، دیکھ نہیں لیتے، نوٹیفائی کر لیتے ہیں۔ تو ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، ہمارے اپنے رولز ہیں، آئین اور الیکشن ایکٹ کے علاوہ کوئی قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتا، کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ جس پر سیکریٹری داخلہ نے کہا اس ضمن میں وزارت قانون سے رائے لے لیتے ہیں۔ فواد چودھری کے لیے کہا گیا کہ جی فواد چودھری اڈیالہ جیل میں، سچ میں شروع میں بتانا بھول گیا، فواد بھی تو گرفتار ہیں نا، وہ بھی حکومت کے رحم و کرم پر ہیں، فواد چودھری اڈیالہ جیل میں، تو اس پر پھر ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم آرڈر کر دیتے ہیں، اور اسد عمر کی جانب سے تو کوئی پیش نہیں ہوا، البتہ دوسروں کی پیشی کے لیے ہم آرڈر کر دیتے ہیں، اور سماعت 6 دسمبر تک ملتوی ہوگی۔ اب 6 دسمبر تک ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ والا ٹرائل جو ہے فواد چودھری، عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف، یہ بھی جیل میں ہو۔ اچھا، جیل ٹرائل یعنی دوسرا جیل ٹرائل ہوگا، لیکن جو پہلا جیل ٹرائل ہو رہا تھا یا جاری ہے ابھی بھی، وہ ہے سائفر میں، اور سائفر میں
جیل ٹرائل کے خلاف. اچھا جیل ٹرائل کی اصل کہانی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. شیخ رشید صاحب پر بھی میں آتا ہوں. شیخ رشید صاحب تو مطلب ہوتا ہے نا کہ بندہ رلائے گا کیا پگلے والی صورتحال پر آئے ہوئے جس طرح کا ان کا حال ہوا ہے کہ بندہ کہہ سکتا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے, کوئی صحافی جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ جس کی کوئی تعلق داری ہوگی, ایفیلیشن ہوگی پرانی, تو کہہ سکتا ہے کہ شیخ صاحب اب رلاؤ گے کیا. تو اس لیول پر آئے ہوئے ہیں شیخ رشید صاحب کہ اتنی خدمت کی, اتنی چاکری کی, اتنی نوکری کی, غلطی کہاں سے ہو گئی مائے باپ. ہم نے تو آپ کو اپنا مائے باپ بنایا ہوا تھا, گاڈ فادر بنایا ہوا تھا آپ کو, اور آپ ہی ہمیں اب مطلب نظر انداز کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے سائفر. اچھا اب سائفر کے لیے عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اوپن ٹرائل کیا جائے, کھلی عدالت میں سائفر کی سماعت ہو. تو عدالت کا کوئی فیصلہ ہے اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے وہ جو سائفر کا جو اسپیشل کورٹ بنی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی جو جیل کے اندر ٹرائل کر رہی ہے اڈیالہ میں, وہ جو فیصلہ تھا وہ تھا وزارت قانون کا. تو باضابطہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر ٹرائل جیل میں جاری رکھنے یا وہ جو فیصلہ تھا وزارت قانون کا اس کی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے. ریزن کیا ہے کہ جی رپورٹس اچھی نہیں ہیں, سیکورٹی تھریٹس ہیں, اور جج صاحب کی بھی سفارش ہے, وزارت داخلہ کی بھی سفارش ہے, لہذا ٹرائل جو ہے وہ جیل کے بجائے اپنا اوپن کورٹ کے بجائے جیل میں ہوگا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے, عدالت جب فیصلہ دے گی تو وفاقی کابینہ کا فیصلہ اڑ جائے گا. لیکن وفاقی کابینہ نے پہلے فیصلہ دے کر عدالت کو ہوتا ہے نا کہ میسج دیا ہے کہ دیکھیں جی حالات اچھے نہیں ہیں, ہم عمران خان صاحب کی سیکیورٹی چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی باہر ٹرائل کریں فیصلہ کر لیجئے گا, حضور آپ کی ذمہ داری. یاد ہوگا آپ کو نواز شریف صاحب کے باہر بھیجنے کے معاملے پر جب حکومت کر رہی تھی, اعتراض کر رہی تھی نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے پر عمران خان صاحب کے دور میں 2019 میں, تو اس وقت عدالت نے سوال کیا تھا, میرا خیال اسلام آباد ہائی کورٹ نے, کہ کیا اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہو جائے گا ان کی زندگی کو, اگر کچھ ہو گیا تو آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. حکومت نے ہاتھ کھڑے کر, اس نے کہا نہیں بھائی بھیج دو, ہم کہاں سے گارنٹی, کوئی کسی کی زندگی کی گارنٹی کیسے دے سکتا ہے. تو بالکل اس طرح کا فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ آپ نے کرنا ہے, ان کا اپنا جیل ٹرائل کے اگینسٹ کوئی فیصلہ دینا ہے آپ دے دیں, سیکورٹی کے معاملات ہیں. اب یہ جیل ٹرائل ہو کیوں رہا ہے, اور حکومت کے پاس یہ سالڈ, وزارت داخلہ کے پاس, وزارت قانون کے پاس یہ سالڈ ریزن کہاں سے آیا ہے, عمران خان نے دیا ہے. عمران خان کو اس سے پہلے جب وہ گرفتار نہیں تھے, جب عدالتوں میں طلب کیا جاتا تھا, فرد جرم عائد ہونے کے لیے طلب کیا جاتا تھا, کسی ضمانت کے لیے طلب کیا جاتا تھا, ضمانت کی تاریخ ہوتی تھی, چاہے وہ حفاظتی ضمانت ہو یا کچھ بھی. آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں جج صاحب 3 دن بیٹھے رہے اور عمران خان نے 3 دن کہا مجھے تو سیکورٹی تھریٹس ہیں, میں باہر نہیں آ سکتا. پھر وہ لاؤ لشکر لے کر عدالت پر چڑھائی کر دی تھی. پھر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 18 مارچ کی تاریخ مقرر ہوئی تھی, تو اس کے لیے بھی عمران خان نے کہا تھا کہ جی مجھے تو سیکورٹی تھریٹس ہیں, یہ تو مجھے بلا اس لیے رہے تاکہ مجھے وہاں قتل کیا جائے, یہ ٹریپ ہے, وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا. تو وہ جو کچھ کہتے رہے عمران خان صاحب اپنے گلے پڑ گیا. وہ کوششیں کر رہے تھے کہ ریاستی اداروں کو, حکومت کو, عدلیہ کو, سب کو بدنام کریں, یہ کہہ کر کے یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں, سب سازش میں شامل سارا جہاں ہے, وہ یہ ثابت کر رہے تھے اور ان کے چاہنے والے مانتے تھے. تو جب اس وقت آپ کو سیکورٹی تھریٹس تھے تو کیا اب ختم ہو گئے؟ اس وقت آپ کہتے تھے کہ جی مجھے گھر آ کر مجھ سے انویسٹیگیشن کریں, مجھے ویڈیو لنک پر لے لے, عدالت میں نہیں آ سکتا, سیکورٹی تھریٹس ہیں. تو وہ سارا کچھ مواد اکٹھا کر کے جناب حکومت نے عمران خان کے خلاف اوپن ٹرائل کی بجائے جیل ٹرائل شروع کر رکھا ہوا ہے, اور اب وفاقی حکومت نے اس کا فیصلہ بھی دے دیا ہوا اس کے اوپر. تو یہ ہے وہ کہانی پیچھے جو چل رہی تھی, یہ سارا معاملہ غیر شرعی اچھا اب میں نے نا 7 کردار آپ کو بیسیکلی کہا تھا نا, عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی, اسد عمر, فواد چودھری. اب 5واں کردار آتا ہے اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, وہ ہے غیر شرعی نکاح کا معاملہ. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں درخواست چل رہی ہے عمران اپنا اس کی غیر شرعی نکاح کے معاملے پر. اون چودھری گواہ ہیں, نکاح خود گواہ ہیں کہ جی یہ نکاح جو تھا
عدت میں ہوا تھا، پھر وہ نکاح کے اوپر دوبارہ نکاح کروایا گیا، تو اس کو لے جا کر لوگوں نے پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو لوگ ہوتے تھے، ان کی جو اپوزیشن ہوتی تھی، ان کے خلاف چھوٹے چھوٹے پنڈوں میں، چھوٹے چھوٹے گوٹھ گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں مقدمات کھمبیوں کی طرح اگاتے تھے، پتہ چلتا تھا۔ اب ایک مقدمے سے کوئی رہا ہوتا تھا تو پتہ چلا کہ یہ ایک اور مقدمہ ہے آپ کے اوپر، اب وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو وہ غیر شرعی نکاح والا معاملہ بھی جناب آ گیا ہوا ہے، اس میں کوئی پیش نہیں ہوا تھا، تو آج شیر افضل مروت جو عمران خان صاحب کے اور بشریٰ بی بی کے وکیل تھے، وہ پیش نہیں ہوئے تھے، تو سماعت اس میں ایک ہفتے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ چکر چیک کریں نا، مطلب ایک طرف سیاسی جوڑ توڑ ہو رہی ہے اور دوسری طرف عدالتوں کی میں مقدمات کی بھرمار ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ۔ کہاں عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جی میں روزانہ ایک مقدمے 12 مقدمات میں تو مجھے عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے، تو میری عید ڈالی کیوں تھی، مذاق کیا کیوں تھا یہ جب یہ ختم ہو گیا تھا پاکستان میں۔ مون اسرائیل صاحب بہت ہی دبنگ پیش ہوتے تھے جب سیکیورٹی ہوتی تھی نا، رینجرز کی سیکیورٹی، پولیس کی سیکیورٹی، وفاقی وزیر تھے، اور پھر مذاق اڑایا کرتے تھے حسین نواز اور حسن نواز کا۔ باپ اندر جیل میں ہے اور بیٹے جو ہیں وہ باہر عیاشیاں کر رہے ہیں، تو اب باپ جیل میں ہے، خود باہر ہیں۔ اب ان کو عدالت نے مفرور قرار دے دیا ہے، احتساب لاہور کی احتساب عدالت نے، ترقیاتی منصوبوں میں اربوں روپے کی کک بیکس کمیشن کی وصولی کا مقدمہ، اور انہوں نے کیونکہ پیش نہیں ہوئے تو لہٰذا جج نسیم احمد ورک نے نہ صرف ان کو مفرور قرار دیا، اختیاری قرار دیا ہے، بلکہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کا حساب کتاب بھی مانگ لیا ہوا ہے۔ تو یہ ہیں چھٹے کردار۔ اب ساتویں کردار پر آتے ہیں، بڑا دلچسپ کردار، شیخ رشید صاحب۔ پاکستان کی سیاست کے گندے ترین کردار ہیں شیخ رشید صاحب۔ کسی کے بارے میں اگر میں بغیر، مطلب ہوتا ہے نا کہ بندہ تھوڑا سا کوئی لگی لپٹی رکھ کے بات کرتا ہے، نہیں، شیخ صاحب وہ کردار ہیں جس کے بارے میں لگی لپٹی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیخ صاحب جو ہیں اس کو اسی طرح عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ گندے کردار، انتہائی گندے پر گندہ کردار، مطلب اب تو وہ کہتے ہیں نا خود ہی رنگ پسٹن شارٹ ہو گئے، اب تو دھواں بھی نہیں چھوڑ سکتے، ان کا یہ حال ہو گیا ہے، اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا ان کا انجن، فارغ ہو گئے، کیونکہ بھونڈے طریقے سے استعمال ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے استعمال کرو، محترمہ بینظیر بھٹو شہید، اس کے بعد نواز شریف کے خلاف، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کے خلاف، مطلب کوئی سیاسی باعزت آدمی شیخ رشید کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اور یہ سارا کچھ ظاہر جی ایچ کیو کرواتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب نواز شریف عمران خان صاحب کی جگہ تھے تو محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف وہ وہاں سے استعمال ہوتے تھے، تو یہاں شیخ رشید صاحب ان کے اسی طرح تھے جس طرح فیاض الحسن چوہان عمران خان صاحب کے لیے تھے، یا فواد چودھری عمران خان کے لیے تھے، یا شیخ رشید عمران خان کے لیے تھے۔ اب شیخ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری عمر ہے 73 سال اور میرے اوپر 86 مقدمات، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ساری زندگی گیٹ نمبر 4 کا ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی ہے۔ اب نظر، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جن کے کاندھے پر بندہ بیٹھتا ہے نا، اس کے بال نہیں نوچتا، کان نہیں نوچتا۔ کہاوت کچھ اور ہے، جس کو کندھے پر بٹھاؤ وہ پھر، لیکن میں اس کو ذرا مہذب کر رہا ہوں نا۔ شیخ رشید صاحب نے یہ کیا، جنہوں نے کندھوں پر بٹھایا ہو، تو میں جی اصلی ہوں، میں نسلی ہوں، میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب روتے پیٹتے، اب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کا ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی، نواز شریف کو کب نظر لگنی ہے اس کا میں انتظار کروں گا۔ اچھا بھی نواز شریف صاحب کو نظر لگتی ہے نہیں لگتی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں اگر اتنا حوصلہ ہمت ہے تو آپ آ کر پریس کانفرنس کریں، بتائیں کہ جی گیٹ نمبر 4 آپ سے کیا کیا کرواتا رہا ہے۔ آپ آ کر پریس کانفرنس کریں کہ عمران خان کو کس طرح لایا گیا تھا۔ نظر لگنا کیا ہوتی ہے بھائی، انہوں نے پالیسی بدل لی ہے تو آپ جیسے ان کے کام کے نہیں، آج کل کوئی اور کام کے ہیں، تو نظر تو لگنی تھی، یہ تو ہونا ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ کردار کا، ظاہر ہے کوئی سیاستدان، سارے سیاستدان کو کردار کی کوئی وہ تو نہیں ہے نا صاف شفاف، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامیاں ہیں، ہم میں بھی ہیں، ہر انسان میں ہوتی ہیں، مگر شیخ رشید صاحب کا جو کردار تھا وہ اتنا گندا کردار تھا کہ ابھی تو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ میرٹ کے اوپر اگر شیخ رشید کو، ابھی تو یہ ہوا نا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا تو شیخ رشید صاحب باہر آ گئے، لیکن اگر میرٹ پر شیخ رشید صاحب کے خلاف اگر کارروائی ہو
تو شیخ صاحب کی بچت کہیں ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ جو ساتوں کے ساتھ ہیں کردار، ان میں سے کسی کی بچت ممکن نہیں ہے۔ عدالتوں میں مقدمات ہیں، اس لیے زیادہ اس پر بات نہیں کی جا سکتی، یا کوئی زیادہ کوئی ظاہر مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے، عدالتوں کے ذریعے ہی سارا کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن اس ٹولے نے پچھلے 4.25 سال ملک کے ساتھ جو حشر کیا ہے، تو اس ٹولے کو ان کے منطقی انجام تک قانونی طریقے سے پہنچانا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے اس کو معافی مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو جتنا گناہ گار یا ذمہ دار، گناہ گار کا لفظ مناسب نہیں ہے، جو جتنا ذمہ دار ہے، جو جتنا بڑا ملزم ہے، اس کو قانون اور آئین کے مطابق اتنی سزا ملنی چاہیے، رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔